نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت مکرم اور محترم بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ ان کی اولاد بھی معزز اور مکرم ہوگی، ان کی اولاد کا بھی اکرام اور احترام کیا جائے گا انسان ہونے کی حیثیت سے۔ چنانچہ مرنے کے بعد بھی اس مردہ جسم کو پورے احترام کے ساتھ کندھوں پر اٹھا کے قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔ اس قبر کے اوپر سے چل کے جانا گناہ ہے اور منع ہے۔ انسان کا کوئی عضو اگر اس سے جدا ہو چکا ہو خدا نخواستہ انتقال سے پہلے یا کسی بھی صورت میں، تو وہ حصہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا۔ تو انسان کی بہت عزت ہے، بہت مقام ہے۔ اشرف المخلوقات اس کو اسی لیے کہا گیا سب سے زیادہ معزز ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے عنایت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف درجے اور رتبے انسانوں کو دیے ہیں۔ انبیاء سب سے زیادہ مکرم ہیں، ان کے بعد صحابہ کی شان ہے، ان کے بعد تابعین، اتباع تابعین، اور پھر علماء ہیں، شہداء ہیں، اور مختلف قسم کے لوگ۔ بہرحال والد کا مقام، والدہ کا مقام، شوہر کا مقام، ماں باپ کے علاوہ اولاد کا بھی مقام، رشتہ داروں کا، بڑوں کا، تو مختلف عنوانات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت کو بڑی خوبصورتی سے جمع فرمایا ہے کہ جس میں رعایتیں کی جاتی ہیں، لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات پہ جو آپس کے تعلقات، آداب معاشرت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، وہ انتہائی اہم ہے۔ افسوس یہ کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس پر بات کم کی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار، ہمارے خلق خراب ہو گئے ہیں، انداز اچھا نہیں بات چیت کرنے کا، غصہ کرنا، گالم گلوچ کرنا، تھوڑی تھوڑی بات پہ بدزبانی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گالی گلوچ کرنے والا یہ جو ہے، یہ شخص بھی، یہ بھی منافق کی نشانی میں سے ایک ہے، یہ عمل کرنا۔ ایک تو حدیث ہے جس میں منافق کی 3 نشانی ہے، ایک اور حدیث ہے جس میں چوتھی نشانی بھی ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی جھگڑا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، کسی مسلمان کے ساتھ گالم گلوچ کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ نافرمانی، فسق، گناہ کا کام ہے، فاسقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو برے القاب، برے ناموں سے نہ پکارو، اس میں برے نام سے مراد یہی گالیاں، برے الفاظ، یہ بھی ہیں شامل اس میں، غلط معنی والا نام سے پکارنا یا ایسے الفاظ سے کہنا کسی کو، یا جس میں یعنی اس کی حد تک ہو، یا گالی کے الفاظ، وہ بھی ظاہری بات ہے برے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد ایسے کام کرنا، یہ تو فسق و فجور کی علامت ہے، کتنی خراب بات ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے، بدزبانی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ پہلے یہ بیماری زیادہ مردوں میں تھی، اب عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور مردوں میں بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ بعض اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ گندی گالی دیتے ہیں، اس پہ نسب پہ طعن ہو، اور اب تو اس سے آگے بات نکل گئی ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ انتہائی گندی بات ہے، انتہائی خراب بات ہے، ہم سب کو اس سے بہت توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس سے بچنے کی۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ غصہ دلایا جاتا ہے دوسری طرف سے، تب بھی یہ غلط ہے۔ غصہ دلایا گیا تو آپ قابو سے باہر کیوں ہو گئے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصہ دلایا نہیں گیا، آپ کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے، آپ کے دماغ میں فطور ہے۔ اس لیے ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔
وہ بار بار سوال کرتا رہا، اچھا اور کچھ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی دہراتے، فردد مرارن، بار بار یہی آپ لوٹاتے رہے، یعنی یہی جواب دیتے رہے کہ نہیں غصہ نہیں، کیونکہ ان میں یہ مسئلہ تھا. آپ نے تشخیص فرمائی اور فوراً ہی اس کا علاج بتا دیا. جس شخص میں غصہ ہو اس کو تو سب سے پہلے اس پر کام کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ میں اس غصے کو کیسے کم کروں، مشورہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. جو شخص بد زبانی کرتا ہے وہ اپنا بہت نقصان کرتا ہے. دوسروں کو تو نقصان پہنچاتا ہی ہے، اپنا بھی بڑا نقصان پہنچاتا ہے. دوسروں کا نقصان لیکن دنیاوی ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے یعنی گالی دینے سے کسی کو کوئی نقصان مادی طور پر نہیں ہوتا. ہاں اکثر اس کا نقصان روحانی طور پر ہوتا ہے، ذہنی طور پر ہوتا ہے. کوفت ہوتی ہے، اعصاب پہ سوار ہوتی ہے بات. غصہ آتا ہے آدمی کو. اللہ نے معزز بنایا ہے تو دوسرا انسان کو کیا حق ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرے، رسوا کرے، برا بھلا کہے، خراب باتیں اس سے کہے. یہ بہت ہی نامناسب اور گندا عمل ہے. اب یہ جو صورت ہے، ایسا کرنے والا گناہ گار ہو رہا ہے اور دوسرے انسان کو کوفت تکلیف پہنچا رہا ہے. تو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کا گناہ، اور پھر اس میں دوسرے کو تکلیف اذیت ہو تو اس سے حالات خراب ہونے کا مسئلہ الگ دنیاوی حساب سے. تو اس کی جتنی بھی برائی سمجھی اور بتائی جائے وہ بہت ہے. یعنی کبھی بھی اس کو انف نہ سمجھا جائے، کافی نہ سمجھا جائے، یعنی وہ کم ہے اس طور پر کہ اس کو مزید بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو یہ کر رہا ہے وہ تو مشورہ کرتا نہیں، اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے نشے میں دھت ہے، کیونکہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی. پریشان وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، جو اس کے طیش میں اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. وہ بیچارے مظلوم ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یا کبھی ہے بھی تب بھی یعنی کسی نے غلطی کی، اولاد نے غلطی کی، اس کو گالم گلوچ کرنا، مغلظات بکنا بہت ناپسندیدہ کام ہے. لیکن چونکہ اس شخص کو خود تو احساس ہوتا نہیں، مرد ہو یا عورت، دوسرے کو جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس حوالے سے کچھ مدد ہو. مظلوم ہے وہ، ایسا مظلوم کیا کرے؟ پہلا کام تو یہ کہ وہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے خوب دعا کرے. کیونکہ اگر اس پر ظلم کیا گیا ہے، ظلم کبھی گالیوں سے بھی اور بدزبانی زبان سے بھی کیا جاتا ہے. تو اگر ایسا ظلم کسی پر کیا گیا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ بس جس پر ظلم ہو اس کے آواز کو بلند کر کے اللہ سے دہائی دینے، اللہ سے دعا کرنے، اللہ سے مانگنے پہ اللہ ناراض نہیں ہوتے. اللہ عام طور پر دعا میں چیخنا چلانا، گڑ گڑانا اس طور پر کہ اس میں آواز بہت بلند ہو، چیخ چیخ کے گویا کہ نعوذ باللہ دعا نہیں مانگ رہے، حکم دے رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. پوری باتوں میں آواز کو بڑھانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کوئی ایسی بات کہنا. لیکن جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اگر دہائی دے دے، وہ اگر بد دعا، غصہ، ایسی کوئی بات کہہ دے، یعنی کوئی بری بات بھی کہہ دے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہ گنجائش رکھتے ہیں بشرط کہ وہ حد سے باہر نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ جسٹیفائیڈ ہو، یعنی اس کو لگ رہا ہے کہ ظلم ہوا، حقیقت میں ظلم نہیں ہوا بلکہ خود ظالم ہے، اس نے ہی ایسا کیا ہے، جان بوجھ کے بدنیتی کے ساتھ تکلیف دی ہے، جانتا ہے یا جانتی ہے کہ میں ایسا کروں گا یا ایسے کروں گی تو اس کے نتیجے میں اس کو غصہ آئے گا، پھر یہ گالیاں دے گا. اچھا اس کو دینے تو تاکہ پھر میں دیکھوں اس کو کیسا مزہ آئے گا. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو میں مرچیں لگاؤں، ذرا اس پہ ذرا میں نمک چھڑکوں، ذرا میں اس کو مزہ چکھاؤں، اس کو پن کروں. تو ایسا کرنا، ایسا خیال آنا دل میں اور اس پر عمل کرنا ہے تو بڑے گناہ کی بات ہے، گندی بات ہے ایسے خیالات میں اپنے آپ کو الجھانا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دوسروں کو آزمائش میں ڈالیں. ہمیں تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم ایسا کریں.
اللہ میں خوب توفیق دے کہ ہم سمجھیں اور ایسا نہ کریں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ضرور کی جائے, اللہ سے مانگا ضرور جائے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ صبر کیا جائے. صبر کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے بھی یہ تکلیفیں, مشکل باتیں سنی ہیں, گندی باتیں بھی سنی ہیں. لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا, مجنون, جادوگر, شاعر, کاہن, کیا کیا کچھ کہا ہے, نعوذ باللہ, بہت زیادہ کہا ہے. تو صبر اس لیے کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے ایسا کہا ہے اور نہیں چھوڑا, جن سے پاک ہستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا, تو پھر میری کیا اوقات ہے؟ مجھے گالم گلوچ کرنے والے ابو جہل اور اس سے گرے ہوئے نہیں ہیں, اس سے کم نہیں ہیں, اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہوں. جب انہیں ایسی تکلیفیں پہنچائی گئیں تو میں کون ہوں کہ مجھے یہ تکلیفیں نہ آئیں؟ ایک تو دل میں بلکہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ چلو بہت ساری سنتیں تو ہم عمل نہیں کرتے, لیکن یہ اللہ نے کرم فرمایا, بغیر ہمارے استحقاق کے ہمیں ایک سنت عطا فرما دی جس کے ہم مستحق نہیں ہیں اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. تکلیف دہ بات ہے, لیکن اب جب مل ہی رہی ہے, ہم تو نہیں ایسی کوشش کر رہے نہ, لیکن اب معلوم ہے مثلا شوہر کی عادت ہے بدزبانی کرنے کی, بدتمیزی کرنے کی, گالم گلوچ کرنے کی, تو وہ کر ہی رہا ہے, مجھ سے تو پوچھ نہیں رہا. بیوی کی عادت ہے یہ کرنے کی, وہ آپ سے تو پوچھ کے نہیں کر رہی, تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے معاملہ. آپ کے سمجھانے سے تو بات اور خراب ہوتی ہے, بلکہ تو آپ کو تنگ کرنے, مرچیں لگانے کے لیے کبھی ایسا کیا جائے جیسے میں نے عرض کیا. تو وہ تو اسی انتظار میں کہ آپ اس سے تڑپیں اور آپ اپنے چہرے سے, اپنے انداز سے یہ ظاہر کرتے رہیں بار بار, تو وہ تو بہت مطمئن ہے کہ میرا کام بن رہا ہے. یہی تو میں چاہتا تھا, یہی میں چاہتی تھی. تو اب جو وہ چاہتا تھا آپ وہی کریں گے تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا, کیونکہ وہ اس سے اور جری ہوگا اور آزمائش میں پڑے گا, تو اس کا تو نقصان دنیا اور آخرت کا ہو ہی رہا ہے. آپ کیوں اس میں حصہ بنے؟ آپ تو یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ میں اس پر صبر کروں, اس اذیت پہ, اس تکلیف پر, اور صبر کر کے خوب اجر اٹھا لوں, سمیٹ لوں. مانگا نہیں تھا, اللہ معاف فرمائے, اللہ آئندہ بھی ایسی کیفیات سے بچائے, اور ان کے حق میں بھی دعا کرے. غصہ آتا ہے تو جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ دعا نہیں کرتا, اب بد دعا کرے گا تو فائدہ کیا؟ اس کو برا بھلا دل میں کہہ دے گا. تو اس آزمائش میں گویا صبر نہیں کر پایا, یا بیوی ہے تو نہیں کر پائی, تب ہو سکتا ہے کہ وہ جو فضیلت حاصل کر سکتا تھا, برکتیں حاصل کر سکتا تھا, وہ حاصل نہیں ہوئی. تکلیف تو وہیں رہی اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا. یہ زیادہ سمجھداری کی بات ہے, یہ کرتے کہ صبر کر لیتے تو تکلیف تو ضرور آئی, لیکن صبر کے نتیجے میں جنت میں بڑے اونچے مقامات مل گئے جس کے ہم مستحق نہیں تھے, ایسے ہم کام نہیں کر سکتے تھے. تو یہ کیا معمولی بات ہے, ہلکا سودا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سودا ہے, تو بہت ہی زبردست بزنس ہے. تو جس کا میاں یا بیوی بہت بدخوئی کرتا ہو, اسے چاہیے کہ وہ صبر سے رہے. تکلیف ہوگی, فطری بات ہے, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے اور اپنے نفس کو یہ سمجھائے کہ بات یہ ہے, اے میرے نفس, تکلیف تو تجھے ہو رہی ہے لیکن حقیقت بھی تو یہی ہے. اس کو کہنا نہیں چاہیے, میرے شوہر کو مجھے گالیاں نہیں دینی چاہیے, برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے عزت دی ہے انسان کو, لیکن کیا میں اس عزت کی مستحق ہوں؟ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے حضور اس طرح سے پیش کیے جا سکیں؟ اب مثلا وہ مجھے کہتا ہے گنوار, جاہل, بیہودہ, بدتمیز, منحوس, ذلیل, کتی, کمینی, ایسے الفاظ وہ بول رہا ہے. اب اس کو تو نہیں بولنا چاہیے, سب گندی باتیں ہیں, لیکن میں اپنے نفس کو سمجھاؤں کہ اے نفس, حقیقت تو یہ ہے کہ تیرے گناہ اتنے ہیں, تو یہی سب ہے جیسا یہ کہہ رہا ہے. تیرے اندر کیا خیر ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی ہی میں لگا رہتا ہے. تجھے دکھ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ تیری انا ہے. ہاں, اللہ نے عزت دی ہے لیکن میں تو اس کی مستحق نہیں ہوں. اے نفس, تو اس کے مستحق نہیں ہے, چنانچہ
اس تکلیف کو برداشت کر جا، پی جا، اس صبر پہ تجھے بہت اجر ملے گا، اور اللہ سے تو دعا کرے گا تو اللہ تیرے پاس سے تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ اپنے آپ کو یہ سجھائے کہ دیکھو اس طرح سے کمپنسیشن اگر ہو جائے دنیا ہی میں عذاب تکلیف مل کے، اور آخرت میں کچھ نہ ہو، پکڑ نہ ہو، بلکہ خوب اجر مل جائے، تو کیا برا سودا ہے، تو بہت اچھا سودا ہے۔ تو جب بھی تکلیف ہو تو وقتی طور پر رو لیا، غم کر لیا، لیکن کوشش ہو کہ آہستہ آہستہ اس غم سے اپنے آپ کو نکالے، یہ غم بھی اس کو نہ ہوگا، فطری بات ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزیں اس کے لیے وقتی تکلیف کا صرف سبب بنیں گی، لیکن وہ ظاہر نہیں کرے گا، اندر اندر درد ہوگا لیکن وہ دبا لے، تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ بھئی اب تمہارے، یہ ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اس کے لیے بھی ہے۔ آپ اسکول میں دیکھتے تھے، یہ بچپن میں بھی بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی ایک بچے کی چڑ بنا لی جاتی تھی، اس کو وہ چڑ بولو وہ اتنا ہی زیادہ اچھلتا تھا، چیختا چلاتا تھا، لوگ خاص طور سے اس کو چھیڑتے تھے۔ وہ بچہ تھوڑے عرصے کے بعد سمجھدار ہو جاتا ہے، ان کو برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے، بولتے رہو مجھے موٹا، بولتے رہو موٹا، تو پھر باقی سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں آٹومیٹکلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اس سے حظ لے رہے تھے، مزے لے رہے تھے۔ تو جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور اس پہ وہ سے ریئیکٹ نہیں کرتے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ کو مرچیں لگاتے تڑپتا دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ ویسے مت تڑپیے۔ ایک دفعہ کے تو یہ خیال ہوگا اس کو کہ شاید میں زیادہ نہیں کیا، تھوڑا اور بڑھا دیتا ہوں، یہ دفعہ بڑھا دو، 3-4 دفعہ کے بعد اس کو اندازہ کو اوہ اس پر تو اب اثر ہی نہیں ہوتا، چھوڑو یار، اس میں مزہ نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ریئیکشن میں یا تو ہم بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، بھلے اس نے 100 کہی، میں نے 1 کہہ دی، لیکن کہہ دیتے ہیں تو اس کو جواز مل جائے، اس کا نفس اس کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے تھوڑی، پہلے وہ گالی دیتی تھی، یا اس نے پہلے دی، یا اس نے پہلے یہ کام کیا، یا اس نے یہ کیا، یا اس نے میری بات نہیں مانی، یا اس نے مجھے اس پہ تنگ کیا۔ یہ تو اس ساری صورت میں کہ جب ہم واقعی بالکل معصوم ہوں، لیکن اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ واقعی بالکل معصوم ہیں اور ایک شخص بالکل پاگل ہے کہ وہ بس آئے اور گالیاں دیتا رہے؟ اپنے آپ کو یہ سجھانا یا ایسا سوچنا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یا تو ہم بالکل پاگل ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تعلقات میں کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی اور بلا وجہ گالیاں دیتا ہے کوئی شخص، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھ نہیں پاتے تو ہمارا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے۔ شادی کو اتنے سال ہو جائیں اور ایک دوسرے کو ہم اتنا بھی نہ جان سکیں کہ دوسرا یہ کر کیوں رہا ہے، یہ تو ہمارا فیلئر ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہوا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔